گئی۔ اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی۔ یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گپ نہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ حیل و حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے۔ اب نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے رستے میں دے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دل سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی، مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا، مجھے اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر۔ آپ رونے لگے۔ آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں بعضوں کا، ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں آپ درویش ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا، لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے۔ تو رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ لوگ حسد کرنے لگے، تو ایک عورت ایک دفعہ آ گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ بڑا کٹھن سا معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی روپ دھار لیتے۔ مسئلہ کچھ نہیں، اندر آئی تو باہر سے شور ہو گیا، لوگ آ گئے، کوتوال کو بلا لیا، معاذ اللہ امام صاحب کے پاس بی بی ہے، جیل میں لے گئے، سویرے فیصلہ کریں گے۔ رات کو نا ساری رات امام اعظم نے نماز پڑھی، ساری رات، اور کہنے لگے اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اس حال میں اب ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ عورت بھی ساتھ بند تھی، اس عمر میں ان سوالوں کے جواب یار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس عمر میں امام صاحب رو رہے تھے تو اس عورت کا دل نرم ہو گیا۔ امام صاحب سے کہنے لگی مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پیسے کسی سے پکڑ لیے تھے، حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے۔ امام صاحب کہنے لگے اب ایک نیکی کر، کوتوال سے کہہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوا کھا کے واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ کوتوال تو پہلے ملا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے میں گھر جاتی ہوں، دوا کھا کے واپس۔ امام صاحب نے سمجھا دیا، وہ گئی تو جو برقع اس نے پہنا ہوا تھا نا نقاب ساری عورتیں، وہ جا کے نا اس نے امام صاحب کی بیوی کو دیا۔ امام صاحب نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا، وہ برقع گھر لے گئی اور جا کے زوجہ کو ساری بات سنائی، وہ دوائی کھانے گھر چلی گئی اور زوجہ برقع پہن کے تھانے آ گئی۔ سویرے قاضی کے سامنے بھیج ہوئے تو کہنے لگا جی آپ اتنے بزرگ ہو کے عالم ہو کے بیوی کے ساتھ اکیلے؟ فرمایا میری بیوی ہے تو میں نے اکیلے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اور کس نے ہونا تھا؟ جناب آپ کی بیوی۔ فرمایا بلاؤ میرے سسر کو، اور بلاؤ محلے کی 10-12 عورتوں کو بھی دیکھ لے۔ انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کی بیوی نکل آئی۔ وہ جتنے تھے نا الزام لگانے والے وہ اب غور سے دیکھ رہے تھے، تو ایک کہنے لگا امام صاحب سے یہ کیا ہوا؟ فرمایا قرآن ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ قرآن ہے، ہونا کیا تھا؟ رب نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے۔ تو
تو اس نے بھی الزام لگایا، پھر سزا یہ ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنستا۔ دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، تو اگر اللہ کہے تھوڑی سی واپس بھی کرو، بندیاں دے خرچے بات جانتے تھے، تھوڑی سی واپس مانگ لے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ کہ خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے، تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کو ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟